اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج اپریل 1983 کی پہلی تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الواقعہ کی آیت 83 سے ہو رہا ہے۔ سابقہ جمعہ کو خصوصی درس تھا، اس لیے تجدید یادداشت کے لیے یہ عرض کر دوں کہ سلسلہ کلام یوں چلا آ رہا تھا، اور ویسے تو قرآن کریم کا بنیادی نقطہ اور بنیادی تعلیم مکافات عمل ہے۔ وہ زور ہی اس پر دیتا ہے کہ انسان کا ہر عمل ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے، اور وہ نتیجہ جو ہے وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ یہ تو اس کے اختیار میں ہے کہ جون سا راستہ جی چاہے اختیار کر لے۔ یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ راستہ غلط اختیار کرے اور صحیح منزل پر پہنچ جائے۔ ہر راستے کی منزل متعین ہے، یہ اس کے اختیار کی بات ہے کہ کون سا راستہ یہ اختیار کرتا ہے۔ اب جو فرق پڑتا ہے انسان اور انسان میں وہ یہی ہے، کچھ انسان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، مکافات عمل کوئی شے نہیں ہے، انسان خود ہی اپنے لیے ایک راستہ تجویز کرے، خود ہی اپنے لیے منزل تجویز کرے، اور اس کے بعد کوئی غلطی ہو جائے اس کی تصحیح کرے۔ کوئی قوانین ایسے نہیں ہیں کہ جس سے یہ متعین طور پر عمول ہو، جیسے قرآن کہتا ہے کہ ظالم کی کھیتی پنپ نہیں سکتی۔ یہ ایک قانون ہے قرآن کی روح سے، یہ ایک اصول ہے جو غیر متبدل ہے۔ تو ایک نقطہ نگاہ تو یہ ہے کہ اس چیز کے اوپر یہ یقین ہو کہ واقعی یہ قوانین خداوندی غیر متبدل ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ نہیں، جو جی میں آئے کرتے جاؤ، اس کے لیے اگر تدبیر آپ کر لیتے ہیں، مختلف خدشات اور خطرات کے راستے بند کر دیتے ہیں، تو پھر راوی عیش لکھتا ہے، کوئی گرفت نہیں، کوئی مواخذہ نہیں، کوئی اور غلط نتیجہ نہیں۔ تو یہی ہے اصل میں بنیادی تعلیم جو ہے قرآن کی۔ اسی کے مطابق بات چلی آ رہی تھی کہ تم جو یہ ذرائع پیداوار کو جنہیں ہم نے مخلوق کی پرورش کے لیے بنایا ہے، خدا کی طرف سے یہ پیدا بھی کیے گئے ہیں، خدا کی طرف سے تمہیں مفت ملے ہیں، اور یہ مخلوق بلکہ ہر ذی نفس کی پرورش کا ذریعہ معاش ہے۔ انہیں تم اپنی ملکیت تصور کر لیتے ہو اور اس کے بعد حاجت مندوں کو اس سے محروم کر دیتے ہو۔ یہ غلط راستہ ہے جو تم اختیار کرتے ہو، اس کا نتیجہ تباہی ہوگا۔ اور وہ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ کوئی خارج سے قوت ہے جو یہ کہتی ہے کہ اس کا نتیجہ تباہی ہوگا۔ اگر ہم تباہی آنے والے اسباب، ذرائع اور راستوں کو روک لیں اور وہاں انتظامات ایسے کر لیں کہ وہ نہ تباہی آئے، تو پھر کوئی تباہی نہیں آ سکتی۔ یعنی بات اتنی ہے کہ کیا یہ واقعی کوئی قوانین ہیں انسان کے اوپر کہ جس سے شر کا نتیجہ تباہی ہوتا ہے اور خیر کا نتیجہ بھلائی ہوتا ہے ایسے قوانین یا نہیں؟ یہ ہے ساری بحث سے چلی آ رہی ہے قرآن کی تعلیم کی۔ اسی سلسلے میں وہ یہ کہتا چلا آ رہا تھا کہ قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا نتیجہ، جسے عام اصطلاح میں جنت کی خوشگواریاں کہا جاتا ہے، اس کی خلاف ورزی کرنے کا نتیجہ وہ تباہیاں کہ جنہیں جہنم کہہ کے پکارا جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں چلی آ رہی تھی۔ قرآن کا انداز یہ ہے، اور یہی طریق ہو سکتا ہے کہ یہ جتنے بھی ایبسٹریکٹ قوانین یا اصول ہیں، محسوس نہیں ہیں، وہ انہیں دلائل سے تو سمجھاتا ہے، لیکن وہ اس سطح کے اوپر جہاں لوگ دلائل سے زیادہ محسوسات سے علم حاصل کرتے ہیں، محسوسات کے ذریعے سے اچھی طرح سے بات سمجھتے ہیں،
تو وہ محسوسات کے ذریعے سے بھی سمجھاتا ہے. جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ وہ عمل اور نتیجے کو سمجھانے کے لیے عام طور پر کھیتی کی مثال دیتا ہے، دانے کی، اور دانے میں سے جو فصل پیدا ہوتی ہے اس کی. تو یہ وہ چلا آ رہا ہے یہ کہتا ہوا، اور اس نے یہ بتانا ہے کہ تم خود اس کو جانتے ہو، دیکھتے ہو کہ ایسے قوانین ہیں کہ جن کے ہاتھوں تم مجبور ہوتے ہو، تم کسی طرح سے ان کو دور نہیں کر سکتے، ان کے نتائج کو، وہ آ کر رہتے ہیں. اب اس کے لیے وہ محسوس مثال دیتا ہے، اور محسوس مثال ایسی دیتا ہے کہ جس سے کسی کو نہ انکار کی مجال ہے نہ انحراف ہے. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین. کہتا ہے اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ کوئی ایسے خارجی قوانین نہیں ہیں جن کے تابع زندگی بسر کرنے پہ ہم مجبور ہیں، تو کہا ذرا فرمائیے یہ کہ مریض جب آخری سانس لے رہا ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں کہ جان اس کے حلق میں آ کر اٹک گئی ہوئی ہوتی ہے، اور اس وقت تم کبھی نہایت یاس اور نا امیدی سے مریض کی طرف دیکھتے ہو، کبھی ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہو، بس تمہارا کچھ نہیں چلتا. اس وقت ہمارا قانون تم سے زیادہ نزدیک ہوتا ہے اس مریض کے. اگر تم سمجھتے ہو کہ کوئی ایسا قانون نہیں ہے جس پہ تمہارا اختیار نہیں، تم ہی صاحب اختیار ہو، تو پھر تم اسے مرنے سے بچا کیوں نہیں لیا کرتے؟ یعنی ایک ایسی مثال ہے ہر جگہ جو وارد ہوتی ہے، ہر ایک کو اس کا تجربہ ہوتا ہے، ہر شخص اسے دیکھ سکتا ہے، اور وہ اپنی بے بسی کا اعتراف کرتا ہے. انتہائی کوشش اور محنت کی جاتی ہے اس مریض کو بچانے کے لیے، لیکن اس کے باوجود مریض بچتا نہیں ہے، موت آ جاتی ہے. کہا کہ یہ جو ایک قانون ہے کہ وہ موت آ جاتی ہے، اسے تم اپنی ہزار کوششوں، ہزار خواہشوں کے باوجود اسے ٹال نہیں سکتے، تو تمہاری بے بسی ہے نا اس میں. جو بھی وہ قوانین ہیں وہ اپنا نتیجہ برآمد کر رہے ہیں نا. تو اگر تم یہ کہتے ہو کہ نہیں کوئی ایسا قانون خارجی نہیں ہے کہ جس پہ ہمیں اختیار نہ ہو، تو تم اسے پھر موت سے بچا کیوں نہیں لیتے؟ کہا یہ مثال ہم نے تمہیں دی ہے یہ سمجھانے کے لیے کہ ہمارے قوانین یہاں کار فرما ہیں، ان کے مطابق نتائج نکلتے ہیں. یہ محسوس دنیا کی مثال، محسوس زندگی کی مثال ہے. اور اسی قسم کی مثال آپ سمجھ لیجئے کہ جسے آپ انسانیت کی دنیا کہتے ہیں، اخلاق کی دنیا کہتے ہیں، عدل و انصاف کی دنیا کہتے ہیں، وہاں بھی اسی قسم کے قوانین ہیں اور اسی طرح سے ان کا نتیجہ نکلتا ہے. ظلم اور استبداد کا نتیجہ یقیناً تباہی اور بربادی ہے. اس وقت تم نہیں مانتے، لیکن جب وہ آتی ہے تباہی اور بربادی تو تم پھر اس وقت اسے روک نہیں سکتے. اتنی سی بات ہم یہ تمہیں کہتے ہیں کہ اس کے آنے سے پہلے اس کا اہتمام کر لو کہ وہ تباہی نہ آئے. اور وہ اسی طرح سے ہے جیسا کہ بات اس نے یہ شروع کی تھی، فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. چھوٹے چھوٹے سے پیمانے کے اوپر تو تم اپنے گھر بار کا، بال بچوں کی ربوبیت کا، پرورش کا انتظام کرتے ہو. خدا کا نظام یہ ہے کہ عالمگیر ربوبیت ہونی چاہیے. دنیا میں کوئی ذی نفس اور کوئی انسان بھوکا نہیں رہنا چاہیے. تو اس کے تابع وہ مثالیں دیتا ہوا چلا آ رہا تھا، اور یہاں کہا کہ جس طرح سے یہ ہمارا قانون ہے کہ مرض جب شدت اختیار کر جائے تو پھر موت لازمی آ جاتی ہے، اسی طرح سے ہمارا یہ بھی قانون ہے کہ جب سلب اور نہل اور استحصال اور ایکسپلائٹیشن یہ
شدت اختیار کر جائیں تو پھر معاشرے پر تباہی آ جاتی ہے۔ اس وقت وہ لوگ، اب پھر وہ دو گروہ قرآن نے گنائے تھے پہلی آیات میں۔ ایک تو وہ تھا پائنیئرز کا، کہ جب اس نظام کے لیے دعوت دی جائے، ابتدا کی جائے، اس اسکیم میں سب سے پہلے لوگ جو آتے ہیں ان کے لیے ایثار اور قربانیاں، محنت اور کاوشیں ہی ہوتی ہیں، نتائج بہت دور بعد میں جا کے برآمد ہوتے ہیں۔ وہ ان نتائج سے متمتع نہیں ہوتے، ثمر بار نہیں ہوتے وہ لوگ، ان کے حصے میں محنت ہی محنت ہوتی ہے۔ کسان بھی جو پہلے آ کے ہل چلاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کھیتی کے برابر ہونے سے پہلے ہی وہ مر جائے، تو ہل تو اس نے محنت کر کے چلایا ہے، فصل کوئی اور لے کے جائے۔ یہ جو نظام ربوبیت کی عمومیت کا اس نے قرآن نے کہا ہے، یا اسلامی نظام اسے کہہ لیجئے، تو اس کی ابتدا کرنے والے جو بانی ہیں، ابتدا کرنے والے السابقون الاولون جو ہے، وہ جنہیں میں بنیاد کی اینٹیں کہہ کر پکارا کرتا ہوں، کہ جن کی کیفیت یہ ہے کہ عمارت کا سارا بوجھ ان کے سر پہ ہوتا ہے، لیکن کوئی انہیں دیکھ بھی نہیں سکتا کہ وہ اینٹیں کہاں ہیں، اور نہ ہی کبھی انہوں نے ایسا تقاضا کیا ہے کہ ہمیں بھی ابھر کے دیکھ لینے دیجئے کہ یہ عمارت کیسے بنی ہوئی ہے۔ ان کے حصے میں بوجھ ہی بوجھ آتا ہے، لیکن وہی بوجھ ہے کہ جو اس ساری عمارت کو اٹھائے ہوئے ہوتا ہے۔ اس لیے اس نے جو سابقون الاولون ان کو مقربین کہہ کے پکارا ہے، کہ محنت اور مشقت ان کے حصے میں آتی ہے، اس کا پھل اور ثمر جو ہے بعد میں آنے والے اٹھاتے ہیں۔ تو پہلا درجہ جو ہے تو مقربین کا ہے۔ پھر اس کے بعد جب اس کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں، اس کی کامیابی کے، پودا ذرا اونچا ہو جاتا ہے، نظر آتا ہے کہ اس میں پھل لگ جائیں گے، تو یدخلون فی دین اللہ افواجا، پھر تو لوگ فوج در فوج آ جاتے ہیں اس نظام کی طرف۔ یہ آنے والے بھی صاحب برکت و صاحب یمن ہوتے ہیں، اس کو وہ اصحاب الیمین کہہ کر پکارتا ہے، جن کے حصے میں یمن و سعادت آتی ہے۔ لیکن بہرحال مدارج کے اعتبار سے یہ جو سابقون الاولون ہیں ان کے بعد آتے ہیں یہ لوگ۔ لیکن اس نے یہ کہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، مدارج کے اعتبار سے تو بعد میں آتے ہیں، لیکن اس نظام کی خوشگواریوں میں ان کا بھی اتنا ہی حصہ ہوتا ہے، بلکہ سابقون اولون سے حصہ ان کا زیادہ ہوتا ہے، محنت کم کرنی پڑتی ہے۔ تو کہا کہ فاما ان کان من المقربین فروح و ریحان و جنت و نعیم، وہی جو پہلے جنت کی تفصیلات قرآن دیتا چلا آ رہا تھا۔ اور اسے ہر وقت ملحوظ خاطر رکھیے کہ صحیح نظام زندگی کی جنت یہاں سے ہی شروع ہو جاتی ہے، جس طرح غلط نظام کا جہنم یہاں شروع ہوتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ وہ صحیح نظام کی جنت کی خوشگواریاں اور وہاں کی نسیم سحری کی ہوائیں وہ تو ہمارے نصیب میں نہیں، ہم نے نہیں دیکھی۔ جہنم کے لپٹ اور شعلے تو ہمیں پتہ ہے نا کیسے ہوتے ہیں۔ غلط نظام کے اندر رہنے سے زندگی کس قدر ضیق میں گزرتی ہے، اجیرن ہوتی ہے، اس کا تو ہمیں علم ہے نا۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اس جہنم کو تم جنت میں بدل سکتے ہو۔ السابقون الاولون پہلے ہیں جو محنت ہی محنت کریں گے، پھر بعد میں آنے والے اس سے ثمربار ہوں گے۔ فسلام لک من اصحاب الیمین، دونوں کے لیے سلامتی ہے، دونوں کے لیے برکات ہیں۔ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اس کے برعکس وہ لوگ جنہیں ہم کہتے رہے کہ اس کا نتیجہ تباہی ہے، وہ کہتے رہے کہ تم جھوٹ کہتے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم نے پورے انتظامات کر رکھے ہیں کہ تباہی نہ آنے پائے۔ وہ قرآن نے کہا ہے کہ وہ تو وہاں ان مقامات سے آیا کرتی ہے من حیث لا تشعرون، جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے، وہ ان راستوں سے تباہی آیا کرتی ہے۔ لیکن بہرحال وہ تباہی آتی ہے تو اس کے لیے اس نے یہ کہا، وہی مثال کے طور پر
کبھی کھولتا ہوا پانی کہا جو کھیتی کو تباہ کر دیتا ہے، کبھی یخبستہ کہا وہ بھی جلا کے رکھ دیتا ہے وہ کھیتی کو۔ افراط و تفریط ہوتی ہے اس میں۔ یاد رکھیے قرآن نے یہ کہا ہے کہ غربت اور افلاس سے بھی ایک تباہی آتی ہے، اور اس کے برعکس افراط زر سے بھی ایک تباہی آیا کرتی ہے۔ ایک طبقے کے پاس ضرورت سے کہیں زیادہ دولت جمع ہو جاتی ہے، وہ بھی تباہی کا موجب ہوتی ہے۔ دوسرا طبقہ نان شبینہ سے محتاج ہو جاتا ہے، یہ بھی تباہی کا موجب ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کو بھی وہ مثال دے کر سمجھاتا ہے، اور مثال جتنے دو ایکسٹریم ہیں جس کی مثال وہ دیتا ہے، اور یہ تو ایک کسان بتا سکتا ہے نا کہ کھیتی جو جھلستی ہے، کھیتی کے لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ پانی کی ضرورت لا ینفق ہے، اس کے بغیر تو کھیتی پنپ نہیں سکتی، لیکن پانی اعتدال پہ ہونا چاہیے، اس کا ٹیمپریچر ایک خاص اعتدال پہ ہونا چاہیے۔ اگر وہ گرم پانی ہے جس میں جوش آ رہا ہے حرارت سے، وہ بھی جلا دیتا ہے، اگر وہ یخ بستا ہے وہ بھی کھیتی کو جلا دیتا ہے۔ تو اس نے کہا یہ ہے کہ یہ جہنم کے متعلق یا جہیم کے متعلق جہاں جہاں قرآن میں آتا ہے وہ اس قسم کی مثالیں ہیں جو وہ دیتا ہے۔ وہ سچ مچ پانی نہیں اڈھیلا جاتا، بلکہ یہ مثال دے کے سمجھایا جاتا ہے کہ یہ کھیتی پھر برومند نہیں ہو سکتی جس کی کیفیت یہ ہو۔ پانی تو ملے لیکن اس انداز کا ملے کہ کہیں تو وہ حرارت سے گرم جوش ہو اور کہیں وہ یخ بستہ ہو، دونوں ہی جلا دیا کرتے ہیں۔ یہ افراط اور تفریط طبقاتی جو ہے معاشرے کے اندر، یہ اس کو جہنم بنا دیتی ہے، اور جہنم بناتی ہے۔ یہاں لفظ آیا ہے جہیم کا۔ جہنم کا تو میں نے کہا تھا نا کہ وادی و جونیم ہے، وہ فلسطین کے قریب ایک وادی تھی جس میں ایک بہت بڑا بتکدہ تھا، اور اس کے سامنے انسانوں کی قربانی دی جاتی تھی اور ان کو پھر جلایا جاتا تھا، اس لیے اس کو جہنم کہتے تھے۔ یعنی وہ مقام جہاں انسانیت کو جلایا جائے اور ذبح کیا جائے، جہاں انسانیت ذبح ہوتی ہو وہ جہنم ہے۔ اور جہیم میں نے کہا تھا کہ جہاں بھی کسی قوم کی کسی کی ارتقائی رفتار رک جائے، جامد ہو جائے، منجمد ہو جائے، ایک مقام پہ رک جائے، ٹھہر جائے، آگے نہ بڑھ سکے، اسے جہیم کہا جاتا ہے۔ زندگی جوئے روان است و رواں خواہد بود، زندگی تو نام ہے اس ندی کے چلتے رہنے کا، اسے چلتی رہے گی تو یہ ندی کہلائے گی، رک جائے گی تو یہ جوہر بن جائے گی، اور زیادہ عرصہ رکے رہے گی تو اس میں بسان اور سڑان پیدا ہو جائے گی۔ یہ جو زندگی کا رک جانا ہے کسی مقام کے اوپر، یہ ہے جسے جہیم کہا جاتا ہے۔ جہنم کا یہ دوسرا نام کہہ لیجئے۔ اصل میں تباہی وہ قوم ہوتی ہے جو اس زندگی کے مساف اور راستے میں کسی مقام پہ کھڑی ہو جائے، رک جائے، رک جانے کے بعد پھر وہ اس رک جانے کو بہت مقدس بنا لیتی ہے۔ اسلاف کی پیروی جو ہے، جو چلا آ رہا ہے ہمارے ہاں سے مسلک، ہم اسی کے پیرو رہیں گے، کھڑے ہو کے ہم سوچیں گے بھی نہیں کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، قرآن کے مطابق ہے یا نہیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ رک گئے، بڑے فخر سے تقلید کہا جاتا ہے اس کو، اور تقلید قلادہ تو اس رسی کو کہتے ہیں جو مویشی کے گلے میں باندھ دی جاتی ہے کہ چل نہ سکے وہ سب۔ ایسی قومیں چلتی نہیں ہیں۔ مسافر زندگی میں 1000 برس جہاں پہلے آپ کی قوم کھڑی تھی وہاں کھڑی ہے، دنیا کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے اور وہ اسی مقام کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ جہیم ہے۔ تو کہا کہ یہ ہے وہ قوم کہ جو ایک مقام پہ رک جاتی ہے، آگے نہیں بڑھتی، اور پھر وہاں انسانیت جل جاتی ہے اس کی۔ کیا آگے الفاظ ہیں کہ یہ باتیں تو ہم مثال کے تمثیلی انداز سے سمجھا رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے انا ھذا لہو الحق الیقین، یہ محض مثالیں نہیں ہیں جو ہم دے رہے ہیں، تشبیہات اور استعارات نہیں ہیں، یہ ایک یقینی ریئلٹی ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں۔ یہ اسلوب بیان ہے جو ہم مثالوں کے ذریعے تمہیں بات سمجھاتے ہیں، جملا رہے ہیں، لیکن یاد رکھو یہ ایک یقینی حقیقت ہے
الحق بھی یقینی چیز ہوتا ہے، اپنے مقام پہ اٹل ہوتا ہے، اس میں اور شدت پیدا کرنے کے لیے حق الیقین ساتھ اس کے کہا ہے کہ یہ ایک یقینی ریئلٹی ہے جو ہو کر رہے گی، یہ نتائج مرتب ہو کر رہیں گے، اسے یاد رکھو، یہ محض مثالیں نہیں ہیں۔ جب یہ بات ہے پھر دیکھیے بات کہاں سے شروع کی تھی، وہی فسبح باسم ربک العظیم، وہ 74 آیت اسی صورت کی جو تھی وہاں تھی نا، کہ تمہیں پھر یہ چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے دائروں کے اندر یہ پرورش کا جو سامان تم کرتے ہو اپنے بچوں کے لیے، عالمگیر انسانیت کے لیے یہ سب کچھ کرو، وہاں سے بات چلی تھی۔ اور سورت کی آخری آیت یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد کہا فسبح باسم ربک العظیم، وہی کہ یہ ہے کرنے کی بات، فسبح باسم ربک العظیم۔ کتنا بڑا انقلابی پروگرام ہے جو قرآن نے دیا ہے کہ اس کا نتیجہ جنت نعیم ہوگا، اس کے خلاف ورزی، اس کے خلاف نظام قائم کرو گے جہاں طبقاتی تقسیم ہوگی وسائل رزق کی، تو اس کا نتیجہ جہنم ہوگی۔ اور کہا یہ کہ تمہارے لیے کوشش کرنے کی بات یہ ہے کہ تم اس ربوبیت خداوندی کو عام کرو، عظیم ربوبیت خداوندی جو ہے اس کا نظام قائم کرو۔ سب اب ہمارے ہاں تو جب دین مذہب سے بدلتا ہے تو الفاظ وہی رہتے ہیں، مفہوم بدل جاتا ہے۔ سبح کے معنی ہو گئے تسبیح کرو۔ یہ سارا کچھ کہنے کے بعد اتنا بڑا پروگرام، اتنی بڑی جدوجہد جو ہے، جس کے لیے کہا ہے کہ جانفشانیاں اور کاوشیں اور کوششوں کی ضرورت ہے، جانے دینے کی ضرورت ہے، میدان بدر اور حنین کی ضرورت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگ احد میں خود زخم کھانے کی ضرورت ہے، یہ سارا پروگرام ایک طرف، اور اسی سبح کا ترجمہ کہ تسبیح کیا کرو تم اپنے رب کی، قرآن کے حکم کا فریضہ ادا ہو گیا۔ اور باقی جو کچھ ہے کہ صاحب یہ بھوکے مار رہے ہیں اس کو وہ ملتا ہے کہ صاحب وہ تو رزق خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، جسے چاہے وہ غریب کر دے، جسے چاہے وہ امیر کر دے، چلیے قصہ ختم ہو گیا جناب، وہ اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، اور تمہارا کام جو تسبیح کر دے رہی ہے۔ سوال ذہن میں یہ پیدا ہو رہا تھا کہ یہ کچھ ایسا ہے جیسا کچھ خدا کا اپنا کام ہے جو وہ ہم سے کرانا چاہتا ہے۔ یہی چیز ہے نا، ہمارے ہاں جتنا تصور ہے پرستش کا، اس میں تو کوئی خدا کا کوئی کام ہے نا جو کیا جاتا ہے، اس کے سامنے جا کے کھڑے ہو کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں الحمدللہ ان کے ترجموں کے مطابق، تو بڑا، بہت بڑا، تیری شان بڑی، تیری حمد و ستائش ہم کرتے ہیں، ہم تیری پرستش کرتے ہیں، اس کا کچھ کرتے ہیں، اور اس کے بدلے میں تو ہمارا یہ کر دے، تو ہمارا یہ کر دے، یعنی صبح سے شام تک ہر کام جتنا بھی ہے وہ اللہ میاں کرے گا تمہیں، اللہ یہ دے دے، اللہ یہ کر دے، اللہ وہ کر دے، وہ اس کام کے لیے رکھا ہے، اور یہ اس کی پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، قصیدے پڑھتے ہیں، یعنی یہ کہ گویا یہ جو ہے سبح تسبیح کرنا یہ خدا کے لیے خدا کا کوئی کام ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں۔ کہا یہ ہے تمہارے ذہن میں۔ عزیزان من، قرآن کا معجزانہ انداز دیکھیے، یہ سورہ واقعہ کی آخری آیت ہے کہ یہ کرو، تو جو ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ خدا ہم سے کچھ یہ اپنے لیے کرانا چاہتا ہے، تو اگلی سورہ الحدید شروع ہوئی۔